ساتھی سوال کر رہا تھا، آیا کہ عورت کے پچھلے حصے میں ہم بستری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اصل میں یہ جو پچھلا حصہ ہے، یہ دبر ہے، وہ پخانے کی جگہ ہے، یہ محل ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ تمام مذہب میں یہ حرام ہے۔ یہودی بھی اس وقت یہ بات ان کے ہاں مشہور تھی کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ جو آدمی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے اور پیچھے سے جائے لیکن ہم بستری اگلے حصے میں بھی کرے، تو پیچھے سے جانے سے بچہ جو پیدا ہوگا وہ بھینگا پیدا ہوگا، کانا پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کی تردید کی کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں، لونڈیاں، یہ تمہاری کھیتی ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جہاں سے تمہارا جی چاہے وہاں سے آؤ۔ بات بڑی عجیب ہے کہ ویسے ہی، کیونکہ ہر مرد کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، کسی کو کیسے مزہ آتا ہے، کسی کو کیسے آتا ہے، تو اب ایک آدمی پیچھے سے کرتا ہی ہے لیکن محل وہی استعمال کرتا ہے تو جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے، چاہے وہ بٹھا کر کرے یا لٹا کر کرے، یا اوپر بٹھائے یا اوپر خود آ جائے یا اس کو اوپر کر لے یا پمپنگ شروع کر دے، تو اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے، جس طریقے سے بھی اس کا جی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک خیال کرے کہ راستہ ایک ہی استعمال کرنا ہے، دوسرا راستہ استعمال نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ جماع اگلے راستے میں ہی کرنا ہے۔ یہ یہودیوں میں آج کل بھی یہی ہے، بہت سارے ایسے مل جاتے ہیں، کہتے ہیں جو پیچھے سے کرنا ہے۔ ایک ساتھی پہلے کچھ عرصہ پہلے ملا مجھے کہنے لگا کہ جی اور صاحب یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو پیچھے سے اپنی بیوی سے کرے اس کو کھڑا کر کے، تو آیا کہ بھئی وہ تو بچہ جو بھینگا پیدا ہوگا۔ میں نے کہا بھئی کس سے سنا ہے؟ کہا جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کہتے ہیں لیکن یہ ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بھی تمہاری کھیتیں ہیں، مثال دی گئی ہے کہ جیسے کھیتی کسی کی ہوتی ہے۔ اب اس کو منع تو نہیں ہوتا کہ بھی تو نے یہاں سے ہی آنا ہے، دوسری طرف سے نہیں آنا، بلکہ اس کا جہاں سے جی چاہے، اس کی زمین ہے، اس کی کھیتی ہے، جہاں سے جی چاہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری بیویاں بھی تمہاری کھیتی ہیں، جہاں سے جی چاہے تم آ سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ اصل میں ہوتے تو تلذذاً ہے، یہاں مزہ ہی اٹھانا ہوتا ہے، مزہ ہی نہ آئے تو پھر کیا بات ہوگی؟ ہم مزے کے لیے جہاں سے مزہ آئے گا تو وہاں سے جس کو جیسے مزہ ہے ویسے ہی اپنی بیوی کے پاس جائے۔ یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اپنی بیوی ہو اور راستہ ایک ہی ہو، دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ ہاں یہ جو مقد ہے وہ پخانے کی جگہ ہے، اس میں تو ویسے ہی حرام ہے، تمام مذاہب میں حرام ہے، صرف اسلام میں نہیں بلکہ تمام مذاہب اس کو حرام ہی سمجھتے ہیں۔ پچھلے حصے میں نہیں جانا بلکہ راستہ ایک ہی استعمال کرنا ہے، اس کے لیے آدمی اگلے راستے سے جہاں سے جی چاہے، اب اس کا جو جیسا ہی دل کرے۔ تو باتیں تو بڑی عجیب جو ہے نا آج کل بھی وہی ہو۔ اصل میں یہ یہود و نصارہ کی احساسیں ہیں جو انسان تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، پھر طرح طرح کی ابھی تک وہ چل رہی ہیں باتیں، تو انسان کے پاس ایسے پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پوچھنا چاہیے مسئلہ کہ بھئی کس طریقے سے ہمیں جانا چاہیے۔ اب ایک ساتھی نے سوال کیا، تو یہاں ساتھی جو بیٹھا ہے یہ سوال کر رہے تھے کہ بھی آپ یہ بتائیں کہ بھی میری بیوی جب حاملہ ہوتی ہے تو میں تیسرے مہینے سے اس کے قریب نہیں جاتا، آیا کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا؟ اور اللہ کے بندے، اسلام نے کہاں منع کیا ہے؟ آدمی جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بھی جو ڈاکٹر حضرات، یہ لیڈی ڈاکٹر حکمات فرماتے ہیں، اس کی بات یہ ہے کہ بھی اس کو اوپر نیچے اس طریقے سے نہ کرے تاکہ بچہ جو ہے نا ضائع نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ ویسے بھی عورت کو اس طریقے سے جانے، دونوں کو ہی مزہ ہے لیکن پریشانی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کو اس طریقے سے تکلیف دے بھی ہاں میں تو مرد ہوں، میں تو دیکھوں بھی ہاں اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تکلیف نہیں دینی بلکہ تلذذاً
کے پاس جا سکتا ہے، آخری مہینے تک ہی جا سکتا ہے. یہ بات نہیں ہے، کہیں بھی وہ نہیں ہے کہ 7ویں مہینے بھی آپ نہ جاؤ. بعد میں یہ بھی مشہور ہے جب 7واں مہینہ شروع ہو جائے بھی قریب نہ جاؤ. اتنا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کے ساتھ جانا ہے تاکہ نقصان نہ ہو، بچے کا نقصان نہ ہو، عورت کا نقصان نہ ہو، اس طریقے سے. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر یہ بات بھی بھائی جو ہے نا پوچھ رہا تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنا دن بعد میں نہ جاؤں. میں نے کہا آپ کتنا دن؟ کہنے لگا کہ جی 40 دن تک میں قریب نہیں جاتا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ نفاس کا خون، یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے. اب عورت کی مدت نفاس کے خون کی کوئی نہیں ہے، وہ 2 دن آ جاتا ہے، کم سے کم 1 دن آ جاتا ہے، تھوڑے دن بھی آ سکتا ہے، 10 دن آ جاتا ہے، 20 دن آ جاتا ہے، 21 دن آ جاتا ہے. جب نفاس کا خون ختم ہو جائے تو اس کے بعد عورت کے پاس جا سکتا ہے آدمی. لیکن کیونکہ عورت نے بچہ جنا ہوتا ہے، اس کا جسم سارا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن طریقے سے پیار سے اس کے پاس جا سکتا ہے. تو شرط یہ ہے کہ گناہ سے بچے، کسی اور کے بعد نہ جائے. بلکہ یہ نہیں ہے کہ تیسرے مہینے سے لے کر جو ہے نا وہ بچہ جنے اس کے بعد 40 دن تک پھر جو ہے نا آدمی ایسا رہے. یہ بات شریعت میں بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ جا سکتا ہے.